اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ 14 برس میں تمام علوم حاصل کر لیے، پھر اپنی نخوت علمی جھاڑنے کے لیے عبادت و ریاضت میں روحانی کمالات کے لیے تزکیہ نفس کے لیے آپ صوفیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، شیخ کی تلاش رہی آپ کو۔ تو یہ اس خانوادے کا امتیاز ہے کہ پہلے علم حاصل کرتے ہیں۔ ہم میں ماضی قریب کی شخصیتیں بھی موجود ہیں اس خانوادے کی۔ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان 14 برس میں محدث اعظم کہلوائے۔ حضرت محدث سورتی رحمت اللہ علیہ اور حضرت عبد المقتدر بدایونی رحمت اللہ علیہ کی شاگردی میں آپ 14 برس میں محدث اعظم کہلائے۔ پھر فقہ میں کمال حاصل کرنے، آپ تو فقی تو تھے ہی تھے، محدث بھی تھے، فقی تھے، لیکن آپ فتاوے نویسی کے لیے مہارت تامہ حاصل کرنے کے لیے اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہاں پر آپ وہ تجربہ حاصل کرتے ہیں، تفقہ فی الدین حاصل ہوتا ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت و رضوان کی صحبت سے۔ تو محدث اعظم 14 برس میں محدث کہلوائے، ساری زندگی دینی خدمات انجام دیتے رہے۔ خانقاہ میں تو پیدا ہوئے آپ، ماحول خانقاہی، لیکن زندگی گزارے مدارس میں علم حاصل کیے اور خانقاہ سے بھی وابستہ رہے، درسگاہ سے بھی وابستہ رہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین مجدد دورہ سلطان المشائخ، آپ خانقاہی ہیں، محدث اعظم کے شہزادے ہیں۔ آپ علم حاصل کیے جامعہ اشرفیہ مبارک پور، جو آپ کے پرنانا اعلی حضرت اشرفی میاں سیدنا علی حسین اشرفی رحمت اللہ علیہ کا قائم کردہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ ساری زندگی آپ دینی خدمات انجام دیتے رہے، علم حاصل کرتے رہے، دینی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس عمر میں بھی آپ نے تفسیر اشرفی کو مکمل فرمایا ہے۔ اس صدی کی سب سے بہترین معرکۃ الآراء تفسیر، تمام تفاسیر کا عطر ہے وہ۔ تو حضور شیخ الاسلام علمی خدمات انجام دیتے رہے۔ تو اس خانوادے میں سب حضرات، تمام علماء پہلے علم حاصل کیے، پھر خانقاہ میں داخل ہوئے، اپنے نخوت علمی کو جھاڑنے کے لیے عبادت و ریاضت سے کمالات حاصل کیے، تزکیہ نفس کیے۔ تو حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 14 برس میں تمام کمالات حاصل کر لیے، آپ تمام علوم حاصل کر لیے، بڑے بڑے علماء آ کے استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ آپ صرف خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ آج دینی مدارس کا رخ اختیار نہیں کرتے لوگ، اور اپنے اپنے گھروں کو اس کا نام خانقاہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ خامخواہ ہے۔ وہ جہاں پر عابد، زاہد، صوفیہ موجود ہو، وہاں عبادت ہوتی ہو، اس کو خانقاہ کہتے ہیں۔ درویش ہونا ہے، خانقاہ کے لیے درویش کی موجودگی، صوفیہ کی موجودگی ضروری ہے۔ جہاں پر عبادت ہوتی ہو، ریاضت ہوتی ہو، تزکیہ نفس ہوتا ہو، وہاں وہ ٹریننگ سینٹر ہے، وہ نفس کشی ہوتی ہو، تزکیہ نفس ہوتا ہو، اس کو خانقاہ کہتے ہیں۔ تو پہلے علم حاصل کریں، اس کے بعد اپنی نخوت علمی کو جھاڑنے کے لیے، اپنے کبر کو جھاڑنے کے لیے خانقاہ میں داخل ہو۔ اگر دینی مدارس سے دوری اختیار کریں گے تو آپ ایک جاہل بن کے رہ جائیں گے آپ۔ تو سیدنا مخدوم اشرف بانی سلسلہ اشرفیہ علم حاصل کیے، پہلے کمال حاصل کیے علم میں، پھر وہاں سے شیخ کی تلاش میں نکلے آپ۔ 10 برس آپ سلطان رہے، یعنی آپ کی ولادت 708 ہجری کی، 14 برس میں
722 میں آپ فراغت حاصل کیے، تمام علوم کی تکمیل کیے، اور 723 ہجری میں آپ کے والد حضرت سیدنا ابراہیم، سلطان سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوتا ہے، تو آپ 723 ہجری میں سمنان کے تاجدار بن گئے، آپ سلطان بن گئے، حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر آپ 10 برس تک حکمران رہے، سلطان رہے، عدل و انصاف سے آپ حکومت چلاتے رہے، اور 733 ہجری میں آپ حکومت کو، تخت و تاج کو ٹھوکر مارا اور روحانی سفر کیے۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کی اجازت سے آپ سب کچھ دنیا کو ٹھوکر مارے۔ آج ہے کوئی ٹھوکر مارتا ہے؟ معمولی پوسٹ کو ٹھوکر نہیں مارتے ہیں، تھوڑی سی دولت کو کوئی ٹھوکر نہیں مارتا ہے، آرام آسائش کو کوئی ٹھوکر مارنے والا، ٹھکرانے والا نہیں ہے۔ آج تو اقتدار کی کرسی کی لپک ہے، آج کرسی کے لیے مولوی تک بک رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں پڑوسی ملک میں کیا ہو رہا ہے، عوام سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، معیشت کو تباہ کر دیا جا رہا ہے۔ مولوی اور ایک کھلاڑی مل کر پورے ملک کے خزانے خالی کر رہے ہیں، حکومت کو کمزور، ملک کو کمزور کر رہے ہیں، صرف اپنے اقتدار کے لیے، اپنے کرسی کے لیے۔ ضمیر فروشی کے مظاہرے ہو رہے ہیں، ان کے متمع نظر، پیش نظر صرف اقتدار، کرسی۔ لیکن یہ سلسلہ شفیع کا مزاج کرسی نہیں ہے، حصول کرسی نہیں۔ سرکار مخدوم اشرف سمنانی تو حکومت کو ٹھوکر مار دیے، سلطنت کو ٹھوکر مارے۔ تو آج اس خانبادہ کرسیوں کے پیچھے نہیں ہے، روحانیت کے پیچھے ہے، علم کے پیچھے ہے، اپنی پہچان علم سے بنائے ہیں۔ تو سیدنا مخدوم اشرف سمنانی سمنان سے ہوتے ہوئے آپ کے جذبہ ارادت و شوق بیت کی کیفیت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی آپ کی، اور تلاش شیخ اور پیر و مرشد کی جستجو کا غلبہ پیدا ہو گیا تھا آپ کو۔ تو سمنان سے ہندوستان تشریف لاتے ہیں، ملتان کے قریب اوجا شریف میں آپ پہنچے تو حضرت مخدوم جہانیان جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی۔ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ عرصے کے بعد ایک طالب صادق کی مہک نے دماغ کو معطر کیا ہے، اور ایک زمانے کے بعد ایک فرزند رسول کے دیدار نے مسرور کیا ہے۔ اے سلطان سید اشرف، بس جلدی کرو اور دربار شیخ میں بعجلت حاضر ہو۔ میرے بھائی حضرت شیخ علاء الحق والدین تمہارے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ حضرت مخدوم جہانیہ نے جہاں گشت فرمائے رہے۔ جب آپ نے اپنے برکات و نعمات سے آپ کو مالا مال کر دیا تو آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے دہلی پہنچے۔ تو حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ نے جہاں گشت سے فیوز و برکات حاصل کیے، خلافت حاصل کیے، بیعت کیے، خلافت حاصل کیے، آپ ملاقات ہوئی، فیوز و برکات، انعامات سب کچھ حاصل کیے، لیکن شیخ کی تلاش تھی آپ کو۔ تو حضرت مخدوم جہانیہ نے جہاں گشت نے فرمایا کہ میرے بھائی حضرت شیخ علاء الحق والدین علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ انتظار کر رہے ہیں تمہارا، وہاں پر تشریف لے جائیں۔ دہلی سے بھی نکل پڑے اور تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرنے لگے۔ راستے میں بہار شریف ملا۔ جس دن آپ بہار شریف پہنچے اسی دن حضرت مخدوم الملک شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا۔ سفر میں ہے آپ، راستے میں حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوتا ہے۔ حضرت مخدوم الملک شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کو نور ولایت سے آپ کی آمد معلوم ہوئی تھی، اسی لیے سب خادموں اور وارثوں کو وصیت فرمائی تھی کہ ایک صحیح النسب سید
فرزند رسول اللہ، تارک السلطنت اور 7 خیراتوں کا حافظ آ رہا ہے. یہ ولی جانتا ہے، یہ نسب کو بھی جانتا ہے ولی، اور تمام منصبوں کو جانتا ہے، علم کو بھی جانتا ہے ولی. کیا منصب تھا؟ تارک السلطنت ہے آپ، سلطنت کو ٹھوکر مارنے والے، اور 7 خیراتوں کا حافظ آ رہا ہے. میرے جنازے کی نماز وہی پڑھا دیں. چنانچہ لوگ منتظر تھے. ابھی ذرا سی دیر ہوئی تھی کہ شیخ جلائی نامی ایک بزرگ آبادی سے باہر آئے، آ کر تلاش کرنے لگے کہ کوئی آتا ہے. آپ بہار شریف سے پہنچتے ہی شہر میں داخل ہو گئے. حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، سب لوگوں نے آپ سے نماز پڑھانے کو کہا. پہلے تو آپ نے بطور انکار فرمایا اور پھر اصرار سے مجبور ہو کر نماز پڑھائی. تو حضرت یحییٰ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ آپ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پڑھاتے ہیں. اسی حالت میں مخدوم الملک کی روحانیت آ گئی اور فرمایا کہ فرزند اشرف، تمہارا پیر اب تک جلوہ افروز مسند رشد و ہدایت ہے اور تمہارا انتظار فرما رہا ہے. اس خبر نے آپ کو نئی زندگی بخشی اور تمام بدن میں عید کی سی خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور آپ خیامگاہ پر مطمئن تشریف لائے. وہاں پر آپ روحانیت حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے پیر آپ کا انتظار میں ہیں. وہاں پر بھی بشارتیں ہو رہی ہیں پیر کی. حضرت علاء الدین علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پیر آپ کا انتظار فرما رہے ہیں. اتنے میں خبر آئی کہ حضرت ملک الملک شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار سے حضرت کا ہاتھ نکل آیا ہے. قبر شریف کے کنارے کنارے عام و خاص کا ہجوم ہو گیا اور کسی کی سمجھ میں یہ معمہ نہیں آیا کہ کیوں ہاتھ نکلا. تمام خلفاء و مریدین متحیر ہیں، سب تعجب میں مبتلا ہیں کہ یہ ہاتھ کیوں نکلا ہے، اور کوئی بات کی طے کو نہیں پہنچتا. لوگوں نے آ کر حضرت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے سارا حال عرض کیا اور کہا کہ حضور ہی فرمائیں کہ اس کا سبب کیا ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت شیخ کے پاس مردان غیب کی عطا کردہ ٹوپی ہے. آپ اپنے کشف سے معلوم کر رہے ہیں کہ حضرت کے پاس مردان غیب کی عطا کردہ ایک ٹوپی ہے، اور تم لوگوں کو وصیت فرما دی تھی کہ خبر میں اس کو رکھ دینا، مگر تم لوگ بھول گئے. اسی کو حضرت شیخ طلب فرما رہے ہیں. سب نے کہا ٹھیک ہے، اور ٹوپی لے جا کر ہاتھ میں رکھ دی. اسی وقت ہاتھ خبر میں چلا گیا. تو یہ بزرگان دین اپنے تبرکات ساتھ لے جاتے ہیں. تو تبرکات جو ہے خبر میں رکھنا یہ بزرگوں کی بھی سنت ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. یہ صحابی رسول نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک، آپ کے منہ مبارک، تمام تبرکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خبر میں رکھا تھا. تو صحابی کی بھی سنت ہے، اولیاء کی سنت ہے. یہ تمام بزرگان دین تبرکات رکھتے ہیں. تبرکات کی اہمیت ہے یہ. تو وہ ٹوپی رکھتے ہی آپ کا ہاتھ خبر میں چلا گیا. آپ اس رات کو حضرت مخدوم الملک حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے میں رہے. حضرت مخدوم الملک نے اپنے مکتوبات کو پڑھایا اور اپنے برکات سے مالا مال فرما دیا اور فرمایا کہ میرا خرقہ سب سے لے لینا. صبح کو آپ نے سب سے کہا کہ خرقہ شیخ مجھ کو دے دو. خود شیخ نے مجھ کو عطا فرما دیا ہے. لوگوں کو اس میں ذرا رکاوٹ ہوئی تو فرمایا کہ خرقے کو حضرت شیخ کی خبر پر رکھ دو، جس کے نصیب کا ہوگا اٹھا لے گا. سب لوگ اس پر راضی ہوئے اور خرقہ لا کے مزار شریف پر رکھ دیا. حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا خرقہ آپ کی مزار پہ لا کے رکھ دیا گیا. پہلے مریدین وہ خلفاء ایک ایک کر کے اٹھانے لگے، مگر کسی سے نہ اٹھا. سب پسینہ پسینہ ہو گئے اور خرقہ ان کے لیے گرام وزن پہاڑ بن گیا. آخر میں حضرت سیدنا سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی
رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ بڑھا کر پھول کی سی طرح خرقے کو اٹھا لیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے. تو یہ تبرکات، حصول تبرکات، حضرت مخدوم جہانیان جہاں گشت سے تبرکات حاصل کیے. پھر حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ سے تبرکات حاصل کیے، اور اب پیر کے پاس پہنچ رہے ہیں، شیخ کے پاس پہنچ رہے ہیں. اب آپ راستے میں اس خرقے کو پہنا تو بدن پر ٹھیک اترا، اور آپ پر غلبے وہ حال کا یہ عجیب و غریب عالم طاری ہو گیا، وہ روحانیت کا. حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا خرقہ ہے، وہ اس کو پہنتے ہی روحانیت کا غلبہ آپ پہ طاری ہو گیا. آپ اسی کیفیت میں سفر فرماتے رہے کہ پانڈوا شریف قریب آ گیا. پانڈوا شریف جہاں حضرت سلطان المرشدین شیخ علاء الحق والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ تھی، اور جو اس سفر مبارک کی انتہا تھی. ابھی آپ پنڈوا کی سرحد پر نہیں پہنچے تھے کہ حضرت سلطان المرشدین مجمع میں بار بار فرمانے لگے کہ جس کا انتظار میں 2 برس سے کر رہا ہوں وہ آج پہنچنے والا ہے. تو حضرت کی روحانیت انتظار کر رہی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ میں 2 سال سے انتظار کر رہا ہوں. شیخ جو ہے مرید کا انتظار کر رہا ہے. یہ ہے حضرت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ. حضرت شیخ علاء الحق آبادی پنڈوا سے باہر تشریف لے جانے لگے. حضرت شیخ کے چلتے ہی سب چھوٹے بڑے نیاز مند ساتھ ہوئے، اور تمام شہر میں غل مچ گیا کہ حضرت شیخ علاء الدین علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کسی بزرگ کے استقبال کو جا رہے ہیں، مرید کے استقبال کے لیے شیخ جا رہے ہیں. اس خبر سے عام اہل شہر میں جوش پیدا کر دیا، اور لوگ جوق در جوق گھر سے نکل کر حضرت شیخ کے ہمراہ ہو گئے. یہ عظیم الشان ہجوم لیے ہوئے حضرت ایک سمبل کے درخت کے نیچے اترے اور وہاں ٹھہر گئے. سامنے غبار سا نظر آیا. تھوڑی دیر کے بعد معلوم کیا کہ مسافروں کا قافلہ آ رہا ہے. حضرت شیخ نے ایک خادم کو قافلے میں دریافت حال کے لیے بھیجا. اس نے آ کر بیان کیا کہ ایک نورانی شخص ملک سمنان کے رہنے والے جن کا نام اشرف ہے حاضر خدمت ہوتے ہیں. یہ سن کر حضرت شیخ خوش ہو گئے اور چند قدم آگے بڑھے. ادھر سے حضرت سلطان مخدوم اشرف دوڑتے ہوئے اور شیخ کے قدم پر سر رکھ دیا. تعظیم میں قدم بوسی ہوئی. حضرت شیخ نے سر کو ہاتھوں سے اٹھا کر سینے سے لپٹا لیا اور دیر تک سینے سے لگائے رہے. اس کے بعد مولانا سلطان اشرف جہانگیر سمنانی سب لوگوں سے ملے اور حضرت شیخ کے سامنے باادب بیٹھ گئے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ علاء الدین علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پہلی مرتبہ ملاقات کیے تو آپ نے قدم بوسی کی. تو یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. قدم بوسی، دس بوسی، قدم بوسی یہ سجدہ نہیں کہلاتا ہے، یہ عبادت نہیں ہے. تو یہ بزرگوں کا طریقہ تھا. حضرت شیخ نے خانقاہ پہنچ کر حضرت سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس قریب بٹھا لیا اور عبداللہ نامی خادم کو حکم دیا کہ دسترخوان بچھاؤ. خدام نے پانی لے آئے اور حضرت شیخ کے ہاتھ کو دھلایا. اس کے بعد حضرت شیخ نے حضرت سلطان مخدوم اشرف سے فرمایا کہ فرزند اشرف، اب دونوں جہاں کے اغراض و مطالب سے ہاتھ دھو لو تاکہ لقاء اور وصل کا دسترخوان تمہارے لیے بچھا دیا جائے. حضرت سلطان مخدوم اشرف نے فرمایا کہ حضور خود اپنے سے ہاتھ پہلے دھو چکا ہوں. تاریخ السلطنت ہے، سلطنت سے ہاتھ دھو کے بیٹھے آپ، سب کچھ سلطانی چھوڑ کے آ چکے ہیں. تو جب تو فرش وصال پر آج بیٹھا ہو. غرض حضرت سلطان اشرف نے ہاتھ دھویا
اور پھر سب حضرات نے ہاتھ دھویا، دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے چنے گئے، حضرت شیخ نے اپنے مبارک ہاتھ سے 4 نوالے حضرت سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو خود کھلائے، جس کو منہ میں کمال تعظیم سے حضرت اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے لے لیا۔ سب لوگ متحیر تھے، تعجب کر رہے تھے کہ آج تک حضرت شیخ علاؤ الدین علاؤ الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو اس طرح سرفراز نہیں فرمایا تھا۔ دسترخوان پر سب لوگ کھانا کھا رہے تھے اور حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی جمال شیخ کا بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے تھے۔ جب کھانا ختم ہو گیا اور دسترخوان بڑھا دیا تو پان کی گلوریاں آئی، حضرت شیخ نے اپنے ہاتھ سے پے در پہ حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی کو 4 گلوریاں کھلا دی۔ جب اس سے بھی فراغت ہوئی تو حضرت شیخ نے حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی کو حسب معمول بزرگان مرید کیا اور اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر اپنا تاج رکھ دیا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔